बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा लगा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने ये दावा किया था कि शेड्यूल जारी होने के बाद हम तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे, आज उसकी हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है। तहरीक इंसाफ जो कि फिजिकली जलसे जुलूस करने में उसको दिक्कत और परेशानी का सामना है, जहां जलसा जुलूस करते हैं या तो फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उनके ऊपर मुकदमात बना दिए जाते हैं। इमरान खान साहब के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, जो कि उनका जोश गरमा रहे थे या जिनकी काल के ऊपर वो आ रहे थे, शेर अफजल मरवत साहब, वो गिरफ्तार हैं और उसकी अदम मौजूदगी में तहरीक इंसाफ अगर ऑनलाइन वर्चुअल जलसा कर रही है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उनको डाउन कर दिया गया और लोग जो हैं वो वीपीएन इस्तेमाल करके जलसा देखने के ऊपर मजबूर हुए हैं। आज कुछ एक ऐसा काम हुआ है जिसने तहरीक इंसाफ की इस बात को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया कि अगले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। उसकी डिटेल देंगे और ऑप्शंस क्या हैं पीटीआई के पास, अब वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, 15 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हंगामी केस जो है वो लगा और इस हंगामी केस को लगवाया गया। चीफ जस्टिस काजी फयाज ईसा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तलब किया और उनसे कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म आया है उसके बाद आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप फौरी तौर पर इसको चैलेंज करें और इलेक्शन कमीशन ने फिर 1-2 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर जो है वो पिटीशन तैयार की और अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इलेक्शन कमीशन ने जो झूठ बोले वो तो अब आया हो ही चुके हैं और ब्यूरोक्रेसी से आरओज डीआरओज लेने का मामला था और उससे कह दिया गया कि ये तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात को ताखीर का शिकार कराना चाह रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिला और 12 बजे से पहले आप कहते हैं शेड्यूल जारी करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया और शेड्यूल के इजरा से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, जो इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनके साथ मुलाकात होती है। इस मुलाकात के अंदर बतौर बीट रिपोर्टर मैं भी मौजूद था। उनसे मुख्तलिफ सवालात हुए, तो एक सवाल ये भी हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आप शेड्यूल का इजरा होने दें और शेड्यूल के इजरा के बाद तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और जहां पर दीगर जमातें जलसा जुलूस कर रही हैं, रैलियां निकाल रही हैं, उन्हीं जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त मिलेगी। ले जी, शेड्यूल के इजरा के बाद तहरीक इंसाफ ने पशीन के अंदर एक जलसा कर दिया और जलसे में तहरीक इंसाफ की जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है उसने और मकामी जो लीडरशिप है वो शरीक होती है। पहले तो उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, बाद में जब जलसा कर लिया तो आज उसके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई है। एफआईआर में लगभग 20 से 25 पीटीआई के सरकर्दा जो रहनुमा हैं उनको जो है वो नॉमिनेट किया गया और बाकियों को नामालूम रखा गया और ये कहा गया कि जब हमने उनका इजाज़तनामा, पुलिस कहती है, जब हम गश्त के ऊपर थे, जब हमने उसका इजाज़तनामा उनसे मांगा तो उनके पास इजाज़तनामा नहीं था, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था और लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा था और इसकी वजह से वहाँ पर धक्कम पेल भी हुई, हाथापाई भी हुई और पुलिस के लोगों को उन्होंने यूँ कह सकते हैं कि उनके साथ बदसलूकी की, तो ये एफआईआर कर दी गई। ये एफआईआर नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है जो इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए कराने जा रहा है और जो इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए बजिद है। बजिद क्या, बल्कि होने चाहिए इंतखाबात, तो बिल्कुल ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने पुराने उस मौक़िफ़ से पीछे ना हटे जो इलेक्शन कमीशन समझता है। 2023 की बात मैं कर रहा हूँ,
جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل کر دی گئیں تو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کئی موقعوں کے اوپر یہ بات کر چکے ہیں آن دا ریکارڈ کہ ہم نے سٹینڈ لیا اور ہم چاہتے تھے کہ ایک ساتھ عام انتخابات کروائے جائیں، اور اگر ہم ایک ساتھ عام انتخابات نہ کرواتے تو پھر صاف شفاف الیکشنز نہ ہوتے، منصفانہ الیکشنز نہ ہوتے، اور سیدھی سی بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ موقف اختیار کرنا بنیادی طور پر آئین سے انحراف ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اب اگر آئین کے اندر قبل از وقت تحلیل کا آپشن رکھا گیا ہے تو اسے ایکسرسائز بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آئین جن لوگوں نے بنایا، جو پاکستان کے بڑے دماغ تھے، انہوں نے اگر یہ شک شامل کی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو اگر ایک جماعت سے خطرہ ہے تو آپ پھر الیکشنز ہی نہ کریں اور آئین کی خلاف ورزی شروع کر دیں۔ پھر پارلیمان ایک ساتھ ہو گئی، حکومت ایک ساتھ ہو گئی، پاکستان کی جو بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک ساتھ ہو گئی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس تھے عمر رضا بندیال، ان کو کمزور کر دیا گیا۔ قاضی صاحب کا جو گروپ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتا ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، انہوں نے بھی ساتھ دیا، اور یوں عام انتخابات جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے ہونے تھے وہ بھی نہ ہوئے، اور بعد میں مردم شماری کی آڑ لے کر الیکشنز مزید تاخیر کا شکار کر دیے گئے، اور اب ایک بار پھر تحریک انصاف کو ٹارچر کرنے کے لیے، اور تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے کہ عام انتخابات بر وقت ہونے چاہیے تھے اور جب بھی ہوں انتخابات کروائے جائیں، اب پی ٹی آئی کو ٹیز کرنے کے لیے بیوروکریسی سے جان بوجھ کر ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز لگائے گئے ہیں، اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 2018 کے اندر بھی بیوروکریسی سے ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تھے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ 2018، 2013، 2008 یا اس سے پہلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ماسوائے 1985 کے انتخابات کے، سب کے اندر جو ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تھے وہ جوڈیشری سے تھے، اور 2024 کے اندر جب عام انتخابات ہوں گے تو پھر وہ بیوروکریسی سے ہوں گے۔ 1985 اور 2024 کے الیکشنز کے اندر خاص بات یہ ہے کہ لگ بھگ 39 سال بعد یا 39 سال پہلے نواز شریف کو لانچ کیا گیا تھا 85 کے الیکشنز میں، ضیاء الحق واز آرمی چیف، وہ انہوں نے مارشلہ لگایا ہوا تھا، اور 2024 کے اندر نواز شریف کو ری لانچ کیا جا رہا ہے، تو گیم صرف وہی ہے۔ اور اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ میں صاف شفاف منصفانہ الیکشن بھی کرواؤں گا اور میں لیول پلینگ فیلڈ بھی دوں گا۔ یہ جو آج ایف آئی آر ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی تمام ڈیٹیل حاصل کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر سیاسی جماعتوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے تو ملک میں افراتفری پھیلے گی۔ اور تو اور الیکشن کمیشن نے کہاں نوٹس لینا ہے، الیکشن کمیشن کے ترجمان صاحب نے ایک جلسے کے اوپر لکھا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، صوبائی الیکشن کمیشنر کو درخواست دیں، مرکزی کو بھی درخواست دیں، پھر ایکشن لیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف ایکشن کم از کم جھوٹے کو جھوٹ کی گلی تک تو پہنچا گیا ہے نا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک انصاف پھر درخواست دے دے اور یہ کہے کہ بھی ہمیں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اور آج جو تحریک انصاف کی ایک زبردست قسم کے ورچوئل آن لائن جلسہ جو تحریک انصاف کر رہی تھی، اور تحریک انصاف کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف یوٹیوب کے اوپر 1 ملین سے زیادہ جو ہیں وہ ویوز آئے ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر، جو صرف لائیو ویوز تھے، اور بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ورچوئل جلسہ تحریک انصاف نے شروع کیا تو انٹرنیٹ سروسز اور بالخصوص سوشل میڈیا جو اپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کے اندر ڈاؤن ہونا شروع ہو گئیں، اور ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یا پھر جو باقی اپلیکیشنز ہیں جس کے اوپر لائیو آیا جا سکتا تھا ان کو ڈاؤن کر دیا گیا۔ لیکن یہ نگران حکومت کیوں کر رہی ہے؟ یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت کیا کرتی تھی، نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کیا کرتی تھی معاف کیجیے گا، جب عمران خان اور تحریک انصاف کے جلسوں کے خطاب کو رکوانے کی کوششیں کی جاتی تھیں، تو اب نگران حکومت میں بھی یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے۔ مطلب پالیسی وہی ہے جو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی حکومت کی تھی یا شہباز شریف حکومت کی تھی، اور ابھی انوار الحق کاکڑ صاحب کی حکومت ہے تو ابھی بھی وہی پالیسیز ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی، پی ٹی آئی کو سپیس فراہم نہیں کرنی، تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت آؤٹ کرنے کا پلان کرنا ہے، اور یہی سارا کچھ پلان چل رہا ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پلان انسان خود بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور جو ہوتا وہی ہے جو پلان اللہ بناتا ہے، اور اللہ کا پلان ہی ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ خیر، یہ عقل کے اندھے ہیں، الو کے پٹھے ہیں، اس طرح سے سمجھیں کہ جو ان کی تجویز دیتے ہیں یا پھر جو ان کو مشورے دیتے ہیں، جو مشیر ہیں
ان کو یہ اندازہ نہیں کہ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، 2023 چل رہا ہے، 24 آنے والا ہے، اور ایسے میں لوگ اگر آپ اپلیکیشنز ڈاؤن کر دیں گے تو لوگ وی پی این کو بھی جانتے ہیں، وی پی این کے تھرو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں اس ورچوئل آن لائن جلسے کو دیکھا۔ تو یہاں پر ایک سوال سیدھا سیدھا سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کو فزیکلی جلسے نہیں کرنے دے رہے، اگر کرنے دے رہے ہیں تو ایف آئی آریں کر دیتے ہیں، گرفتاریاں کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی آن لائن بھی کرتا ہے جس سے نہ روڈ بند ہوگی، نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ حالات خراب ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہے، تو ایسے میں آپ نے اپلیکیشنز بھی ڈاؤن کر دی، ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے ویسے ہی بین کیا ہوا ہے۔ تو پریشانی ان کے لیے ہے، پریشانی ان کے لیے بڑھتی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف مسلسل ان کے لیے تھریٹ پیدا کر رہی ہے، اور تھریٹ کیا بلکہ حقیقت ہے۔ اس وقت 80 سے 85% عوام انتظار کر رہے ہیں کہ جو بھی الیکشن کرائے ہم نے آپ کو شکست دینی ہے، اور لوگ تو ووٹ 8 فروری کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے ہم لیں گے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے یہ سمجھ لیں اتنا مناسب ہے، اتنا بہتر ہے پاکستان کے لیے، ادروائز حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔